نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق علیہ. آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت پڑھی گئی ہے. اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو، درست کرو، یعنی نماز میں جو صفیں ہوتی ہے اسے بالکل سیدھا رکھو. فإن تسویۃ الصفوف، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا اور درست کرنا من تمام الصلاۃ، یہ نماز کو تمام کرنا ہے، مکمل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جب دیا ہے تو تین باتیں کہی ہیں صفیں درست کرنے کے بعد. ایک حدیث میں اس طرح آیا کہ آپ نے فرمایا کہ فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کو صحیح کرنا، سیدھا کرنا، مل کر کھڑے ہونا، یہ نماز کو قائم کرنے کا ایک حصہ ہے. نماز کو قائم کرنے کے بہت سارے حصے، ایک حصہ صف کو صحیح کرنا. اور ایک حدیث میں اس طرح سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن تسویۃ الصفوف من حسن الصلاۃ، کہ صفوں کو صحیح کرنا، سیدھا رکھنا اور آگے پیچھے کھڑا نہ ہونا یا ٹیڑھا نہ ہونا، یہ نماز کی خوبصورتی میں سے ہے. تو تین بات. اور یہاں تیسری بات ہے نماز کو مکمل کرنے میں سے، یعنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے سب صحیح کرنا ہوگا، نماز کو قائم کرنے کے لیے سب صحیح کرنا ہوگا، اور نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صفوں کو صحیح کرنا. تو یہاں پہ تیسری بات تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے. 6 باتوں کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا اور اعتدال کے ساتھ رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے. صحیح رکھنے کا، سیدھے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیدھے انسان کھڑا رہے، کوئی آگے کوئی پیچھے نہ رہے، بلکہ انسان کے پیر جو ہے وہ بھی برابر سیدھے رہیں. انسان کا جو جسم ہے یعنی سینے والا حصہ یا پیٹھ والا حصہ، یہ بھی بالکل کندھا بالکل سیدھا رہے، آگے پیچھے نہ رہے. کسی کا سینہ باہر نکلا ہے، کسی کا پیچھے نکلا ہے، کسی کا پیر پیچھے ہے، کسی کا آگے ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ کہنے کا مقصود ہے. تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے. دیکھیے صف درست کرنے میں عام طور سے ہماری غلطیاں کیا ہوتی ہے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب صف درست کرتے ہیں تو ہمارا جو پیر کا اگلا والا حصہ ہوتا ہے، انگلی والا حصہ، اسے سب برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اسے برابر کریں گے، یعنی سب سوچیں گے کہ سب کی انگلیاں برابر رہیں، ایسے اگلا والا حصہ، تو کبھی بھی سب درست نہیں ہوگی، سیدھی نہیں رہے گی، کوئی آگے کوئی پیچھے رہے گا. کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے کہ ہر ایک انسان کا پیر اور قدم ہر کسی کے برابر نہیں ہوتا ہے. تو اگلا حصہ اگر آپ برابر کرنے کی کوشش کریں گے تو برابر نہیں ہوگا. تو کون سا حصہ برابر کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں تو عام طور سے آسانی آ گئی ہے کہ چٹائیاں جو لگی ہوتی ہے یا قالین جو لگی ہوتی ہے اس میں لائن ہوتی ہے. تو لائن کو آپ جو ہے ہمارے پیر کا جو پچھلا والا ایڑی والا حصہ اس کو رکھیں اس کے کنارے پر، تو سب بالکل درست ہو جائے گی. اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں اس طرح کی کوئی چیز تو تھی نہیں، تو کیسے صحیح ہوتی تھی سب ان کی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کرتے تھے کھڑے ہو کر خود ہی. ایک تو یہ طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پیر کی ایڑی برابر کرتے تھے، اگلا حصہ نہیں برابر کرتے تھے. ایڑی اور ٹخنا ملاتے تھے، یہ آپ یاد رکھیے. صحابہ کرام جو صفیں درست کرتے تھے کیسے درست کرتے تھے؟ وہ اپنی ایڑی اور ٹخنا، کس کو؟ ٹخنا، وہ جو ایڑی کے پاس جو ہڈی ابری ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، ہے نا. اس ٹخنے کو ٹخنے سے ملاتے تھے. تو ٹخنے اور ایڑی کے درمیان جتنا کہ سب کا برابر ہوتا ہے، یہ دیکھ لیا، سب کا برابر ہوتا ہے، صفیں بالکل سیدھی رہے گی، آگے پیچھے نہیں رہے گا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ٹخنے سے ٹخنا بھی ملاتے تھے. کچھ روایتوں میں یہاں تک آیا گھٹنے سے گھٹنا بھی ملا لیتے تھے، یعنی گھٹنے کا جو رائٹ اور لیفٹ والا حصہ ہے اس کو بھی ملایا کرتے تھے. اور اوپر کیا ملاتے تھے؟ اوپر کندھے سے کندھا ملاتے تھے. ہمارے یہاں چونکہ تربیت نہیں ہے، پہلی بات تو علم نہیں ہے، دوسری بات اگر علم ہے تو تربیت نہیں ہے. تو علم اور تربیت دونوں سے یہ چیز آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کرنے سے درست کرنے کا ایک معنی ہوتا ہے.
دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ صفوں کو درست کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ضروری ہے، واجب ہے اس لیے کیونکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو صحیح درست رکھا کرو، سیدھا رکھا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ صفوں کی درست نہ کرنے کی وجہ سے کہیں تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا نہ کر دے. اس کا دو معنی ہے. ایک معنی حقیقت معنی یہ ہے کہ صف اگر ایسے ہی اگر کوئی اس کو کمتر سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے نہیں صف درست کرے گا تو اس کا یہ چہرے کا حصہ سامنے والا پیچھے ہو جائے گا اور پیچھے والا آگے ہو جائے گا. ٹھیک، ایک تو معنی یہ. دوسرا، چہرے کے بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے چہرہ پھیر کے رہو گے، یعنی نفرتیں رہیں گی، دشمنیاں رہیں گی. دونوں معنی اس کا بیان کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں ایک سچا واقعہ بھی ایک محدث کا ذکر کرتے ہیں محدثین کی سیرت میں کہ ایک بہت بڑے محدث تھے اور وہ جب بھی پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، محدث کا مطلب سمجھتے ہیں حدیث کا درس دیتے تھے، تو اپنے شاگردوں کو اور طالب علم جو بیٹھتے تھے اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتے تھے تو نقاب لگا کے پڑھاتے تھے. تو کئی دنوں تک شاگردوں نے دیکھا کہ نقاب لگا کر ایک مرد جو ہے پڑھاتا ہے، ایسا کیوں ہے. ایک دن پوچھ لیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو بتاتے ہیں کہ جب ان کا چہرہ، انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کا چہرہ جو ہے بالکل جانور کی طرح ہو گیا تھا، جانور کی طرح شکل لگتا ہے. پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ میں جب یہ حدیث سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ چہرے کو پھیر دے گا تو میں اس پر ایمان تو میرا تھا، لیکن میں ایک دن یہ سوچتا تھا میرا اور ایمان بڑھ جائے اور میں اس پر مطمئن ہو جاؤں، تو میں نے ایک دن اس کے خلاف کیا، خلاف ورزی کیا. یہ حدیث اصل میں کس کے بارے میں کہ امام سے پہلے اگر کوئی رکن آدمی کرتا ہے، امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیتا ہے، جیسے امام رکوع میں جا رہا ہے کوئی پہلے رکوع میں چلا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا چہرہ جانوروں کی طرح ہو جائے گا اگر تم امام کے پہلے اگر کوئی چیز کرنے لگو گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایسے کیا اور مجھے اللہ نے یہ سزا دی. یہ واقعہ محدثین کی سیرت میں لکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصود یہاں پر ہے کہ اگر کوئی صفے مسلسل صحیح درست نہیں کرتا ہے تو یہ عذاب بھی یا سزا مل سکتی ہے، واقعی میں اس کا عقیدہ اگر خراب ہے تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی. اور تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، کہہ کر بات مکمل کریں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی تعلیم دیتے تھے، کچھ سکھاتے تھے تو اس میں ایک حکمت ہوتی تھی. حکمت کیا ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی حکم ذکر کرتے تو فوراً اس کی وجہ بھی ذکر کرتے تھے تاکہ انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ بات کیوں حکم دیا جا رہا ہے. اب صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صفیں بالکل سیدھا رکھو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھو کہ صفوں کو صحیح اور سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے. کوئی سوچے کہ نماز آگے پڑھ لوں، صفوں میں رہنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، اپنا ایک کھڑا ہو گیا امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ. میں صفحہ سیدھی کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفیں نماز کا حصہ ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جماعت میں آنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ورنہ اکیلے نماز پڑھ لیجئے. اگر ان تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو پھر مطلب نہیں ہے نا. تو جماعت کے تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ صفیں بالکل سیدھی رہیں گی، مل کر کھڑے ہوں گے، بیچ میں درمیان میں 2 انگلی 3 انگلی 4 انگلی فاصلہ اور گیپ نہیں رہے گا. یہ اصل طریقہ ہے. اس پر ہمیں اپنے آپ کو تربیت دینی ہے، یہ صحیح بات ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس پر تربیت دینی ہے، کوشش کرنی ہے. ایک دن میں تو نہیں آ جائے گا، ہفتے بھر میں نہیں آئے گا، لیکن کچھ دن لگے گا، لیکن تربیت دینی ہے ہمیں. جب بات صحیح پہنچ گئی تو ہمیں اپنے آپ کو تربیت بھی دینی پڑے گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دیتے تو اس کی وجہ بھی ذکر کرتے تھے. ایسے نہیں کہ بس کہہ دیا تو اب کرنا ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہماری شریعت جو ہے شریعت اسلامیہ یہ لاجک پہ بھی چلتی ہے نا. ایسا نہیں کہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے، اس کی لاجک ہے. اس کی تو بتایا کہ جماعت کے تقاضے اور شریعت مسلمانوں کو بالکل متحد دیکھنا چاہتی ہے، ظاہری طور پر اور دل کے طور پر بھی. ظاہری طور پر ہمارا 5 وقت ایک جگہ جمع ہونا ہوتا ہے نا، اس میں بھی اگر ہم مل کر نہیں ہیں ظاہر طور پر جو دکھ رہا ہے تو پھر ہم کہاں متحد ہوں گے؟ کہاں پر ہمارا اتحاد ہوگا؟ نماز میں ہی ہمارا اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے سے کٹ کر ہے.
تو دل تو بہت دور ہو جائیں گے، ہے نا. لہٰذا اس سے محبت آتی ہے، اور اس کے باوجود بھی محبت نہیں آ رہی ہے تو غور کرنا پڑے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، سب سے بڑی چیز اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.